تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چاست کی قسم، صبح آفتاب کی قسم جب سورج نکلتا ہے، اور رات کی قسم جب تاریکی اپنی تاریکی بچھا دیتی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اچھا یہیں تک بات ابھی رہنے دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تصریح یہ بھی ہے کہ یہ والضحیٰ سے مراد صرف یہ سورج نکلنے کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور کا قسم کھایا کہ حضور کا چہرہ انور تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تر ہے نا، جو صبح میں چاند کی روشنی نکلتی ہے، حضور کا چہرہ تو اس سے بھی زیادہ دمکتا رہتا ہے، خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ دعا حضور کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت اتاری نا، دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو حضور کی شان سے ہی یہ بات ظاہر گی نا۔ پھر کہا کہ جو واللیل کا ذکر کیا، واللیل اذا سجا، کہ جب رات اپنی تاریکی بچھا دیتی ہے، کہ یہ تاریکی رات کا بات نہیں ہے، بلکہ حضور کی کالی کالی زلفوں کی بات اللہ تعالیٰ، اور ان کی زلفوں کا قسم اللہ تعالیٰ کا۔ تو والضحیٰ اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا آپ کی پیاری پیاری کالی زلفوں کی قسم کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ اچھا اگر آپ مجھے کچھ بھی سمجھیں، ایک مومن ہی سمجھ لیں، نہ سمجھے عالم دین، نہ سمجھے صوفی، نہ سمجھے درویش، سمجھے ایک مومن کی بات، اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر مومن کوئی اچھی بات کہے تو مان لینی چاہیے۔ تو میں نہیں کہہ رہا مجھے بہت بڑا سمجھے، میں ایک مومن کی حیثیت سے اور حضور کا ادنیٰ ترین غلام ہونے کی حیثیت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی حضرت امام جلال الدین کی تفسیر، ٹھیک ہے، امام آلوسی کی تفسیر۔ اب میں ایک اور بات میرے طرف سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ چہرہ انور والی بات یہ تو ہے بہت بڑی بات، اور ہے بھی ایسی بات، مگر میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ والضحیٰ جو اللہ نے کہا کہ آفتاب جب نکلتی ہے تو ہر روز نکلتی ہے آفتاب، ہر سال نکلتی ہے، ہر مہینے نکلتی ہے، لیکن سب سے پہلے آفتاب کب نکلا؟ آئیے حدیث پاک میں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح کے اندر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کی تصریح آگے فرمائی کہ پھر میرے نور سے لوح قلم اور باقی چیزیں آگے پیدا فرمائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے نور معرفت، اور جب کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اندھیرا تھا یا روشنی تھی، کیا تھی تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کا نور ہر طرف تھا، یعنی طرف بھی نہیں تھے، سمت بھی نہیں تھے اس وقت۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جب اللہ تھا تو دایاں تھا بایاں تھا، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں بھی بے ادبی ہو جائے گی اللہ کی شان میں۔ بس اللہ تھا، اور اللہ کا وہ اللہ نور ہے، اور اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں والضحیٰ کا مطلب صرف چہرہ انور نہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کی قسم کھا رہا ہے، اس وقت کی قسم کھا رہا ہے جب سب سے پہلے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا۔ یہ میری یا رسول اللہ، اب یہ میری ذاتی تصریح ہے، ہاں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ دن رات کی بات ہے، کسی نے محبت میں اور آگے بڑھ کے کہا کہ حضور کے چہرے کی بات ہے۔ تو اصل میں جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور کو پیدا فرمایا، یہ اس دن کی بات ہے، اس کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب کہیں گے بھائی یہ تو دن بھی تھا اور پھر رات کا بھی ذکر کیا، والضحیٰ واللیل، اب رات کیسے آپ کہیں گے نا بھائی، ادھر جس نے دن رات کہا تو اس نے تو کہہ دیا آفتاب نکلی اور رات چھائی، اس کا ترجمہ کر دیا۔ اب جس نے ترجمہ کیا حضور کا چہرہ انور، تو اس نے رات کو حضور کے بالوں سے کر دیا۔ اب آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مجھ پر الحمدللہ ہے، اور میرے آقا کی بھی ہے۔ تو میں نے بھی اس طرف غور کیا، بری ایک بات تو میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ نور جس دن پیدا ہوتا والضحیٰ اس بارے میں کہا گیا، تو پھر واللیل کیا ہے؟ تو پھر ایک عظیم دن تھا جس دن حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اور ایک عظیم رات تھا جس دن حضور کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار فرمایا۔ تو یہ ہو گیا واللیل،
اور یہ تصریح